subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جماعت دہم مضمون اردو برج کورس 10th اردو برج کورس ڈے 2، یہ دوسرا دن ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ دوسرا دن مہارت تصور، قواعد آسان سے مشکل کی طرف۔ آؤ معلوم کریں۔ پیارے بچوں، آج ہماری سرگرمی کا دوسرا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل ہم نے جو سرگرمیاں کی تھی وہ انتہائی آسان اور سہل تھی، اس لیے آپ کو حل کرنے میں نہ کوئی مشکل پیش آئی، نہ ہی آپ عدم دلچسپی کا شکار ہوئے۔ اسی طرح آج بھی ہم کچھ دلچسپ سرگرمیاں حل کریں گے۔ آج بھی ہماری سرگرمیاں غیر درسی نوعیت کی ہے اور ان کا تعلق آپ کی سابقہ یادداشت سے ہے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ سرگرمی نمبر 1 ہے، قواعد پر مبنی سرگرمی ہے۔ درج ذیل الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب میں لکھیے۔ حروف تہجی کی ترتیب یعنی الف ب ت، اس طریقے سے: فلک، ردا، اشک، 5، بادشاہ، شاعر، دن، حکمراں، خاقان، طرف، جبل، طرف، کمول، شبلی، نعمانی۔ چلے اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آئے گا الف سے اشک، ب سے بادشاہ، پ سے 5، جیم سے جبل، ہ سے حکمراں، خ سے خاقان، دال سے دن، ر سے ردا، شین الف سے شاعر، شین ب سے شبلی، توئے ر سے طرف، ف سے فلک، کاف سے کمول اور نون سے نعمانی۔ سرگرمی نمبر 2 ہے، قواعد پر مبنی ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں لگائیے۔ فائدہ مند، پھول، نامور، ادیب، کانٹے، گل، قلمکار، معاون، مددگار، خار، مفید، مشہور۔ سرگرمی نمبر 3 ہے، یادداشت پر مبنی سرگرمیاں۔ درج ذیل حروف کا املا درست کر کے لکھیے۔ قناعت پسند، خشک سالی، مجوری، قافلہ، بصارت۔ دیکھیے یہ قناعت پسند ہونا چاہیے۔ فائدہ مند، مفید، پھول، گل، نامور، مشہور، ادیب، قلمکار، کانٹے، خار، معاون، مددگار۔ جوابات ہے۔ اب دیکھیے یہ تھوڑا غلط ہو گیا ہے، کفایت پسند لکھا گیا ہے، جیسے قناعت پسند کر لیجئے۔ جیسے کہ اس میں قناعت پسند تھا تو یہ قناعت پسند ہونا چاہیے۔ قاف، نون، الف، قنا اور عین تے قناعت۔ خشک سالی، مزدوری، قافلہ، بصارت۔ سرگرمی نمبر 4 ہے، یادداشت پر مبنی سرگرمی ہے۔ درج ذیل کہاوتیں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے گڑ کھائے، گلگلوں سے پرہیز کریں۔ دوسرا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ تیسرا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ چوتھا، آ بیل مجھے مار۔ پانچواں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس کے جوابات ہے: گڑ کھائے اور گلگلوں سے پرہیز کرے۔ دوسرا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ تیسرا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ چوتھا، آ بیل مجھے مار۔ پانچواں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اگلا ہے، آؤ مشق کریں۔ درج ذیل کہاوتیں کے معنی لکھیے۔ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھلی۔ دوسرا، گھر کی مرغی دال برابر۔ تیسرا، اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ چوتھا، کنجوس مکھی چوس۔ پانچواں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ پہلے کا جواب ہے ڈوبتی ہوئی رقم کا جو حصہ مل جائے غنیمت۔ دوسرے کا جواب ہے اپنے پاس کی شے کی اہمیت نہ ہونا۔ تیسرا، کوئی چیز ضرورت سے کم ہونا۔ چوتھا، بہت زیادہ کنجوس ہونا۔ پانچواں، آدمی سمجھانے سے نہیں مار کھانے سے سدھرتا ہے۔ آؤ تخیلاتی بنے۔ چیلنج: 5 کہاوتیں تلاش کر کے لکھیے اور ان کا مفہوم واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلی کہاوت ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اس کا مطلب ہے
بے ڈھنگے آدمی کی کوئی بات درست نہیں ہوتی۔ دوسرا، اونٹ کے گلے میں بلی، اس کا مطلب ہے دو بے جوڑ باتوں کو جوڑنا۔ تیسرا، اونٹ کے منہ میں زیرہ، کوئی چیز ضرورت سے بہت کم ملنا۔ چوتھا ہے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اس کا مطلب ہے گھمنڈی کا غرور ختم ہونا۔ پانچواں ہے دیکھے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کا مطلب ہے خدا جانے بات کا حل کیا نکلے۔ چھٹا ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اس کا مطلب ہے ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنا یا پھنس جانا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔